جو حکومت کے حق میں ہو وہ تو خبر خوش آئند ہے، اور جو ان کے خلاف ہو وہ فیک نیوز ہے، اور 3 سال سزا اور 20 لاکھ جرمانہ کی تلوار نہ لٹکائی ہوتی۔ تو جناب والا یہ وزیر قانون صاحب نے تو فرمایا تو ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا ان کے اختیار میں ہے؟ کیا یہ عملداری کروا سکتے ہیں کہ جیل اڈیالہ جیل جو ہے وہ سویلین کنٹرول میں آئے؟ کیا یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے احکامات جو ملاقات کے ہم لے کر جاتے ہیں ہمیں وہاں مسترد کر دیا جاتا ہے؟ اور یہ ذرا بتا دیں کیا یہ ملاقات تک تو کروا نہیں سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ آئیں مل کر بیٹھیں، اور ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی جو ہے وہ تجاویز کو مسترد کیا۔ ان کے اپنے اختیار میں کچھ ہے تو پھر یہ بتا دیں کہ ہاں جی ہم مؤثر طریقے سے ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ باہر کے دوسرے صوبے سے لا کر آپ اس کو چیف جسٹس بنا دیتے ہیں، یہ بھی ذرا دیکھیے گا، ایسا مذاق بھی کبھی ہوا ہے؟ یہ فارم 47 کی جو ماشاءاللہ حکومت مسلم کی گئی ہے، جنہوں نے بھی مسلط کی ہے وہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی لیے خان کہتا ہے کہ میں بات تو کروں گا۔ جس طریقے سے فسطائیت کی گئی ہے اور جس طریقے سے ہمارا آج وہ بینچ خالی ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کا بینچ خالی ہے، ہمارے لیڈر آف پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کی خالی ہے، دیگر جو ہمارے ایم این اے جو وہ اس ایوان سے جو نہیں آ پا رہے ہیں، فسطائیت کی نظر ہوا ہے 9 مئی کب تک چلائیں گے؟ 9 مئی کے شاخسانے میں 9 مئی کی آڑ میں یہ کب تک اس ملک کو جو ہے پابا سلاسل کریں گے؟ تیسری بات آپ دیکھیے گا کہ یہاں کشمیر کا استحصال جو ہے ہم بالکل من تن دھن سے ہم ساتھ ہیں، اور ہم ہر کشمیری کے لیے جو ہے اپنی خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، کیونکہ پاکستان کا وجود کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، اور یہ پاکستان کے ایجنڈے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی پارٹی فرکشن نہیں ہے، کوئی ہمارا تفاوت نہیں ہے۔ ہم بالکل 5 مئی کی جو ہے یوم یکجہتی کشمیر پر ہم متفق ہیں، متحد ہیں، لیکن کاش کہ یہ اپنے ملک کو بھی جو ہے آزادی دلا سکتے، کاش کہ آج ہم یہ بات کہہ سکتے کہ ہمیں پاکستان کی عوام کو بھی جو ہے بنیادی حقوق میسر ہیں، کاش ہم کہہ سکتے کہ یہاں پاکستان میں چادر اور 4 دیواری کا تحفظ ہو رہا ہے، کاش ہم کہہ سکتے کہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہماری محفوظ ہیں، کاش ہم کہہ سکتے کہ سیاسی ورکر جو ہے آج وہ کسی فسطائیت کا جو ہے شاخسانہ نہیں بن رہا ہے، کاش ہم کہہ سکتے کہ یہاں بھی جو ہے جلوس اور جلسے اور پرامن جو ہے احتجاج کا حق ہے پاکستانیوں کو میسر ہے، کاش ہم کہہ سکتے کہ میڈیا یہاں جو ہے وہ فریلی آزاد ہے، اور یہ جو ہے جو اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں جس سے ہماری زبان بندی کی گئی ہے، اور مثبت خبر اور فیک نیوز کا جو تعریف کی گئی ہے کہ جو حکومت کے حق میں ہو وہ تو خبر خوش آئند ہے، اور جو ان کے خلاف ہو وہ فیک نیوز ہے، اور 3 سال سزا اور 20 لاکھ جرمانہ کی تلوار نہ لٹکائی ہوتی۔ تو جناب والا یہ وزیر قانون صاحب نے تو فرمایا تو ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا ان کے اختیار میں ہے؟ کیا ان کے اختیار میں ہے بھی کہ کوئی ایسا جو ہے عملداری کریں کہ آئین پر عملداری منعن کی جائے؟ کیا یہ عملداری کروا سکتے ہیں کہ جیل اڈیالہ جیل جو ہے وہ سویلین کنٹرول میں آئے؟ کیا یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے احکامات جو ملاقات کے ہم لے کر جاتے ہیں ہمیں وہاں مسترد کر دیا جاتا ہے؟ اور یہ ذرا بتا دیں کیا یہ ملاقات تک تو کروا نہیں سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ آئیں مل کر بیٹھیں، اور ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی جو ہے وہ تجاویز کو مسترد کیا۔ ان کے اپنے اختیار میں کچھ ہے تو پھر یہ بتا دیں کہ ہاں جی ہم مؤثر طریقے سے ان معاملات کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا تو مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ نے آئین پر عملداری کو یقینی بنانا ہے، قانون کی بالادستی کو مسلم کرنا ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ 26ویں ترمیم جیسا شرمناک طریقے سے جس طرح منظور کروائی گئی ہے وہ پاکستان تو کیا دنیا ساری اس کی شاہد ہے۔ اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہے تھے اور ان کو لابی سے نکال دیا گیا، اور ویل چیئر پر ان کے سینیٹرز کو لایا گیا۔ ہمارے ایم این ایز کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جڑا والا سے بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے مستورات کو اٹھایا گیا، 16 سالہ بیٹی کو اٹھایا گیا۔ اس فسطائیت کے بعد آپ نے جو ہے 26ویں ترمیم کی ہے، اور 26ویں ترمیم کا نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ یہ ہے آئینی بینچ، تو اس کا مطلب ہے 2 حصوں میں سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا گیا، ایک آئینی ہے اور دوسرا غیر آئینی ہے، یعنی یہ عجیب مذاق ہے۔
کہ پہلے سارا سپریم کورٹ آئینی تھی، سارے جج آئینی ججز تھے، اب اس میں تفاوت کر دی گئی ہے، تفریق کر دی گئی ہے کہ کچھ جج جو ہے جو ماشاءاللہ یہ جو کمیٹی ہے، کمیشن جو ہے وہ ان کو مختص کر دیتی ہے کہ یہ آئینی کمیٹی ہوگی. جس طرح سے انہوں نے مخصوص نشستوں کا ہماری بندر بانٹ کر کے ہمیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور آج ہمیں جو ہے آزاد بکھیر کر ہوا میں پھینک دیا گیا ہے، جو کہ بالکل صریحاً پاکستان کے عوام کی تضحیک ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ جی 26ویں ترمیم میں بڑا انہوں نے مارکا مارا ہے، اور پھر یہ بات کرتے ہیں کہ قانون کس قانون کی بات کر رہے ہو؟ 26ویں ترمیم کے بعد آپ نے منہدم کر دیا گیا آئین کے اس ڈھانچے کو. مجھے تو پیپلز پارٹی پہ بھی ترس آتا ہے، جس کا میں بہت عرصہ جو ہے دائی بھی رہا ہوں، اور ان کا آج بھی میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کا، آج بھی شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کو سلام کرتا ہوں ان کے کارناموں کو، لیکن ان کی روح تڑپ رہی ہوگی جس طرح سے 26ویں ترمیم جو ہے اس کو کیا گیا ہے. 26ویں ترمیم سے اس آئین 1973 کے آئین کے ڈھانچے کو منہدم کر دیا گیا ہے. وہ 3 ستونوں پر محیط تھا جناب. آپ نے تیسرا ستون جو عدلیہ تھا اس کو جو ہے منہدم کر، اور پھر جہاں آپ کو پسند نہیں آتا وہاں آپ منتقل کر کے اور وہاں باہر کے دوسرے صوبے سے لا کر آپ اس کو چیف جسٹس بنا دیتے ہیں. یہ بھی ذرا دیکھیے گا، ایسا مذاق بھی کبھی ہوا ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ آئیں مل کر بیٹھیں اور اس میں جو ہے اصلاح کریں. ارے اصلاح کس بات کی بھائی؟ آپ نے تو سارے جو ہے ججز کو، آپ نے سارے ایک شخص کو ہٹانے کے لیے، منصور علی شاہ کو ہٹانے کے لیے، اس کو حق نہ دینے کے لیے، جو 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے متفقہ طور پر جو ہے ایک آئین میں ترامیم کی تھی. آرٹیکل 175(3) میں انہوں نے کہا تھا جو سینئر موسٹ ہوگا وہی چیف جسٹس بنے گا، اور یہ قوم کا متفقہ فیصلہ تھا. 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی اس پر، اور ساری قوم کو مبارکبادیں دی گئی تھی، میڈلز دیے گئے تھے باقاعدہ ان ممبران صاحبان کو. آپ نے صرف منصور علی شاہ صاحب کو کہ وہ چیف جسٹس نہ بنے، آپ نے جو ہے اس کو ترمیم کر کے اٹھا کے آپ نے پھینک دیا، اور آپ نے ایک جونیئر جج کو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیا، منصور علی شاہ صاحب کو نہ بنایا گیا. اسی طرح اگر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پسند نہیں تھا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے، تو آپ دوسرے صوبے سے لا کر آپ نے وہاں مسلم کر دیا گیا. اور یہ ہے آئینی بینچ. ماشاءاللہ آئینی بینچ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک کیا گیا ہے. اور جس جج نے سر ان کو بری کیا، ہمارے سرگودا کے اینٹی ٹیررسٹ جج نے جس نے بری کیا ہمارے لوگوں کو، انہی دو گواہوں کی، ایک سب انسپیکٹر ہے، ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے، وہی دو جو ہے سارے پاکستان میں وہ دو ہی گواہ ہیں. یہ انصاف کا دوہرا معیار کیا جا رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں، بالکل کریں، لیکن پہلے آپ بتا تو دیں، آپ کو اختیار بھی ہے. یہ فارم 47 کی جو ماشاءاللہ حکومت مسلم کی گئی ہے، جنہوں نے بھی مسلط کی ہے وہی کنٹرول کر رہے ہیں. اسی لیے خان کہتا ہے کہ میں بات تو کروں گا، لیکن خوبصورتی ذوالفقار علی بھٹو کی خوبصورتی میں سلام پیش کرتا ہوں، شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو، اس نے عوام کو مقتدر کیا ہے. 1973 کے آئین میں آپ دیکھیں ریاست کی تعریف جو اس نے آرٹیکل 7 میں کی ہے، اس میں عوام کو نیچے سے لے کر ڈسٹرکٹ کاؤنسل سے لے کر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، صوبائی اسمبلی سے لے کے صوبائی حکومت، پارلیمان سے لے کے وفاقی حکومت، یہی ریاست ہے آرٹیکل 7 میں. اور آرٹیکل 5 میں کہا گیا ہے کہ لائلٹی ٹو the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. وہ آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ عوام کا تابعدار ہے، وفادار ہے، اور آئین کی پاسداری پر اس پر لازم اور واجب ہے. یہ ہے ہمارے آئین کا